رکھ کے تلوار تیرا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ ہم سب کو آپ کو اپنا محبوب بنائے۔ اس نے اپنے بندے خاص جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو دعا کی ہے مولا ہم کو ان بندوں میں سے بنا لے کہ جن بندوں کو تو محبوب بنا لیتا ہے اور اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، کیونکہ اس کی راہ چلنا اور اس تک پہنچنا یہ بڑا ہی دشوار گزار ہے، لیکن وہ جسے اپنا بنا لیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک تو آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں تذکرہ بہلول دانہ جو دیوانہ تھے، دیوانہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مشائخ میں اور اساتذہ میں شمار سیدنا بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کیا گیا، جبکہ وہ دیوانے تھے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ان سے کیا پڑھنے جاتے تھے؟ جو امام الائمہ سراج الامہ، جتنے مسالک کے امام ہیں سارے اماموں کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، اور غالباً 80 ہجری کی آپ کی پیدائش ہے، مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 70 سال بعد آپ کی پیدائش، وہ زمانہ آپ کا زمانہ ہے۔ وہ ان کے مشائخ میں سیدنا بہلول دانہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون رشید کا وقت تھا، تو وہ چونکہ اللہ والے دنیا داروں سے، بادشاہوں سے بہت دور بھاگتے تھے۔ جس بزرگ کی بھی تاریخ پڑھ لیجیے، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی پڑھ لیجیے، سیدنا خواجہ فرید الدین گنج شکر کی پڑھ لیجیے، سیدنا خواجہ نظام الدین، جو ان کے ادوار میں بادشاہ رہے ہیں، وہ ملنے کی بارہا کوشش کرتے تھے، اور یہ جب بھی کاشانے پر ملنے کے لیے آتے تھے یہ کاشانہ چھوڑ کر کے چلے جاتے تھے، تو دنیا داروں سے اور بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ میں بہلول دانہ سے ملاقات کروں، لیکن ہر مرتبہ آپ انکار کر دیتے، ملتے نہیں تھے۔ اسے اپنی کچھ خواہش تھی پوچھنے کی، چنانچہ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، بادشاہ کو خبر ہو گئی۔ بادشاہ کو جب خبر ہوئی تو آج تو بات کر کے ہی رہوں گا، اس نے سپاہیوں کو لگایا اپنے محل پر اور نیچے سپاہیوں کو بھیج کر کے ایک منجنیق کہتے ہیں جسے آپ دیہات کے لوگ جانتے ہیں، جسے گفنی کہا جاتا ہے، گفنی ڈیلا رکھ کے جانوروں کو مارتے ہیں، اسے عربی میں منجنیق کہا جاتا ہے۔ تو بڑی منجنیق جھولے کی طرح بنوائی، نیچے سے سپاہیوں نے پکڑ کر کے اسی منجنیق پہ بیٹھایا اور محل پر کھڑے سپاہیوں نے اوپر کھینچ لیا اور بادشاہ کے پاس زبردستی لے جا کر کے پیش کر دیا۔ تو بادشاہ نے معذرت طلب کی کہ میں آپ سے ملنے کی اتنی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ مجھ سے ملنا کیوں نہیں چاہتے؟ کچھ بھی نہیں بولے، کافی سوال کرتا رہا، تو کہتا ہے ایک سوال کا تو جواب دے دیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مراتب اور یہ قرب اپنی بارگاہ میں کیسے عطا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے تو نے مجھے بلایا ہے ویسے میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ جس طرح تو نے منجنیق میں بٹھا کر کے مجھے اپنے محل پر کھنچوا لیا ہے، ایسے ہی میرے رب نے اپنی بارگاہ، میں وہ کہاں تھا جو اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتا، وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں مجھے کھینچ لیا۔
اپنی بارگاہ میں مجھے کھینچ لیا اور اپنا محبوب کر لیا ہے۔ تو محبوب بننا، سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے شیخ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا تھا، یہ بتاؤ محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ کیا کہا تھا؟ محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ تو آپ نے جواب دیا، کوئی بھی کام کرتے تھے اپنی والدہ سے پوچھتے تھے۔ یہ بھی ہمارے مشائخ کی تاریخ ہے، اور ہم اور آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے نکلیں تو اپنے والدین سے پوچھ لیا کرو، ان کی دعائیں اگر شامل حال ہو جائیں دونوں کی، جن کے دونوں ہیں، اگر دونوں شامل حال ہو جائیں تو وہ کام پورا ہو کر کے رہنا ہی رہنا ہے۔ جن کے دونوں نہ ہو، ایک ہو، ان کے پاس جا کر کے ان سے کسی کام کے لیے، جائز کام کے لیے اگر نکل رہے اور ان سے دعا کے لیے کہہ دو تو وہ پورا ہونا ہی ہونا ہے، اور اگر نہ ہو تو قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھنا اور دعا کرنا، اور ان سے دعا کے لیے کہہ کے چلے آنا۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں تمہارے حق میں مسترد نہیں کرے گا۔ تو کہتا ہے میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو ماں سے پوچھنے کے لیے چلتے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک کوڑے دان پر گھوڑے پر جو ہے کیا ہے، وہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں اپنی والدہ سے پوچھنے۔ تو کہا کہ یہ بات تو میں بھی بتا سکتا ہوں، میں بتا دے رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا جا کے۔ چنانچہ گھر پر آتے ہیں اور والدہ سے پوچھتے ہیں کہ ماں میرے شیخ نے پوچھا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ ارے پہلے محب اور محبوب سمجھ لو۔ محب تم کسی کو پیار کرو اور محبوب تمہیں کوئی پیار کرے۔ محبوب تمہیں کوئی پیار کرے، محب تم کسی کو پیار کرو۔ تو والدہ سے جا کے کہتے ہیں اماں شیخ نے پوچھا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو والدہ نے بات کو سنا اور سننے کے بعد فرمایا کہ صبح کو اس کا جواب دیں گے۔ صبح ہوتی، صبح کو والدہ سے پوچھتے ہیں والدہ بتائیں۔ تو والدہ نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ راستے میں ایک فقیر بیٹھا، اس سے پوچھ لینا کیا بننا ہے۔ توجہ، اس سے پوچھ لینا کیا بننا ہے۔ وہ فقیر کہتا رہا میں بتا سکتا ہوں، لیکن کیا والدہ کے پاس آئے، نہیں مجھے تم سے نہیں پوچھنا ہے، مجھے اپنی ماں سے پوچھنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی جنہیں مستجاب الدعوات اس وقت کا کہا جاتا تھا، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بھی مراتب، جو بھی دعاؤں میں اثر ہے، میری ماں کی دعا کا اثر ہے جو میری دعائیں میں۔ چنانچہ گھر سے نکلتے ہیں اور وہیں پر آتے ہیں جہاں پر وہ فقیر بیٹھا تھا، لیکن آج وہ فقیر نہیں ملتا ہے۔ تو وہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں، دکان کے قریب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ فقیر یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہاں دفن کیا گیا؟ کہا دفن کس نے کیا؟ حالت اتنی بری تھی، یوں ہی پیر میں رسی باندھ کر کے کڑھیل کر کے جو لوگوں نے جو ہے کیا ادھر کوڑے میں پھینک دیا۔ اب دل میں سوچتے ہیں میرے سوال کا جواب دیے بغیر مر نہیں سکتے، چنانچہ تلاش کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور وہ لاشا ذلت کی حالت میں کوڑے میں پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ میرے سوال کا جواب دیے مر نہیں سکتے، چنانچہ وہ بندے خدا اس گھورے سے اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ توجہ دے، اٹھ کر کے بیٹھتا، مرا ہوا بندہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے نظام الدین محب مت بننا، محب بنو گے تو جو میرا حال ہے وہی تمہارا حال ہوگا۔ توجہ دے، محب مت بننا، محبوب بننا۔ تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں اتنا جواب دیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، پھر مر جاتا، اٹھتا ہے جواب دیتا ہے۔ نظام الدین دیکھ رہے ہو، یہ محب کا حال ہے، جو محب بنتا ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کی راہ کو آسان سمجھ رکھتا ہے، محبت کی راہ کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ محبت کی راہ بڑی کٹھن ہے۔ امیر خسرو نے فرمایا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں مدوا سے مٹکی۔ تو یہ ڈگر جسے لوگ یہ فرضی اور دنیاوی محبت کو محبت سمجھتے ہیں، محبت تو وہ ہوتی ہے جو قیس لیلا سے کرتا ہے، محبت وہ محبت ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو، چند لمحوں کو اپنی نفس کی آگ بجھانے کو محبت کہتے ہو۔
اسے محبت کا نام دیتے ہو؟ یہ محبت جسے آپ نے نام دے رکھا ہے وہ محبت چند لمحے کے لطف کو اٹھانے کے لیے پھر اپنے پیچھے ہمیشہ کی ذلت و رسوائی کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے. اور یہ محبت جسے حقیقی محبت کہا جاتا ہے وہ میاں وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ مر بھی جاتا ہے اگر کوئی آواز دیتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. محبت جلا دیتی ہے اسے, محبت جلا دیتی ہے. محب یہ ہے کہ وہ مر بھی گیا ہے تو آواز دیتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ درجہ ہوتا ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ محب مت بننا جو میرا حال ہے ورنہ وہی تیرا حال ہوگا. جو میرا حال ہے وہی تیرا حال ہوگا. شیخ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, وہاں سے جواب لیتے ہیں اور شیخ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. شیخ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں حضور میں محبوب بننا چاہتا ہوں. توجہ, کیا بننا چاہتا ہوں؟ میں محبوب بننا چاہتا ہوں. چنانچہ شیخ نے دعا فرمائی, جاؤ تم آج سے محبوب ہو اور تمہیں محبوب الہی کہا جائے گا. اسی لیے اس وقت سے سیدنا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. تو جنہوں نے اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ اللہ رب العزت پھر انہیں درجہ حب عطا فرماتا ہے, درجہ محبت عطا فرماتا ہے. تو بندے وہ بنو کہ اللہ تم سے محبت کرے, تم محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہارا محب بن جائے. اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب کیا, مالک کو مختار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. اور آپ سب اپنی کمزوریوں کو اپنی دعاؤں کے پیچھے, اپنی بزدلی کو اپنی دعاؤں کے پیچھے اور اپنے سجدوں کے پیچھے چھپاتے گھومتے ہیں. اپنی بزدلیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو اپنے سجدوں کے پیچھے, دعاؤں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ویسے بہت تو 80% تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, اور جو اٹھاتے ہیں وہ بھی اپنی کمزوریوں کو کیا کرتے ہیں, وہ اپنی کمزوریوں کو اپنی دعاؤں کے پیچھے اپنی سجدوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو اسباب دیے ہیں ان اسباب کو استعمال کرنا یہ خلاف شرع نہیں ہے. جتنے بھی سبب اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں, اب بریلی جانا ہے تو بریلی جانے کے لیے سبب کیا ہے؟ یہاں سے چوراہے تک جاؤ, چوراہے تک جاؤ اور پھر وہاں پر لاریاں گاڑیاں کھڑی ہوئی ان پر سوار ہو بریلی پہنچو. یہ ایک سبب ہے بریلی پہنچنے کا. یوں ہی اللہ رب العزت نے جو اسباب پیدا فرمائے ان کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر دعا کرنا ہے. یوں ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو اس نے اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. ان اسباب میں سے نماز روزہ بھی ہے, حج و زکوٰۃ بھی ہے, لوگوں سے پیار محبت بھی ہے, دوسروں کی خدمت بھی ہے, صدقہ و خیرات بھی ہے, کسی کی برائی نہ کرنا ہے, اپنے عیبوں کو اپنے آپ دیکھنا ہے, اپنے عیبوں کو کم کرنا ہے, دوسرے کے عیبوں کی پردہ داری کرنا ہے. یہ سب اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے اسباب ہیں. حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں ان کے پیر اور ان کے پیر کے پیر نے دونوں نے اکٹھے ہو کر کے نوازا ہے. وہ شخصیت ہے سیدنا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. فرماتے ہیں کہ اللہ کا فقیر اور محبوب وہ ہوتا ہے کہ جسے دوسروں میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. دوسروں میں کوئی عیب, جس کی آنکھیں دوسرے کے عیبوں سے اندھی ہو جاتی ہیں, وہ سمجھ لو کہ وہ اللہ کی راہ کا فقیر بن گیا ہے. اللہ کی راہ میں فقارت اور فقر اختیار کر لیا ہے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. اور پرآشوب ماحول یہ ہے کہ آج کوئی اپنی کمی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر آدمی کو سامنے والے میں ہزار کمیاں نظر آتی ہیں.
اس کے کام میں کمی، اس کی ذات میں کمی، اس کے لباس میں کمی، اس کے چال چلن رفتار و گفتار میں کمی. سامنے والے کی 1000 کمیاں نظر آتی ہیں لیکن اپنی کوئی. ان میں ہم بھی شامل ہیں. ہمیں بھی سامنے والوں کی بہت کمیاں نظر آتی ہیں، اپنی نظر نہیں آتی. تو اپنی کمیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جب اپنی کمیوں کو سدھار لو گے، آئینہ اگر صاف ہے تو تصویر صاف نظر آئے گی، اور آئینہ اگر گندا ہے تو تصویر گندی نظر آئے گی. آئینہ اگر صاف ہے تو تصویر صاف نظر آئے گی. کہو نا یار کیمرہ صاف ہوتا ہے تو تصویر صاف آتی ہے، اور کیمرہ اگر گندا ہے تو نظریں صاف ہیں تو تصویر، یہ بھی تو ایک کیمرہ ہے میاں. کیمرہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں تصویر چھپ جائے. تمہاری نظروں میں تصویر نہیں چھپتی، تمہارے اذہان میں نظر یہ کیمرے کا لینس ہے، اور تمہارا دماغ یہ کیا ہے؟ اس کی میموری ہے. جب کسی چیز کو، لیکن آئینے میں اور کیمرے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ میاں کے آئینے میں یا کیمرے میں شے کا ایک رخ چھپتا ہے. جس طرف کیمرے کا رخ ہوتا ہے، لینس کا رخ ہوتا ہے، وہی سائڈ چھپتی ہے. لیکن دماغ اور ذہن ایسی چیز ہے کہ جس میں پوری تصویر چھپ جاتی ہے. پوری تصویر چھپ جاتی ہے. تو آئینہ صاف ہے تو اپنے آئینے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اپنا آئینہ صاف کرو، سب صاف نظر آئیں گے. اور اگر اپنا ہی آئینہ گندا ہے تو پھر گندے ہی گندے نظر آئیں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا